اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ جل شانہ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ ارشاد فرمایا کہ جب تم آپس میں ملاقات کرو تو تمہیں چاہیے کہ اچھے طریقے سے سلام لو۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا۔ فرمایا کہ جب ملاقات کرنی ہے تو اچھے طریقے سے سلام لینی ہے، السلام علیکم، اور فرمایا جو جواب دے گا تو وہ اس سے بہتر الفاظ میں جواب دے۔ اگر وہ بہتر انداز میں جواب نہیں دے سکتا تو وہ وہی الفاظ لٹا دے، یعنی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تو بہتر ہو گیا نا، آپ نے ایک دو لفظ کا اضافہ کر دیا، لیکن اگر آپ اضافہ نہیں کرتے تو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ آپ انہی الفاظ کو لٹا دیں، وہی لٹا دیں۔ حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا حضور یہ کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جنتیوں کا کلام ہے۔ حضور ہمارے لیے اس میں کیا اجر و ثواب ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے لیے بہت بڑی خیر و برکت کی دعا ہے۔ ایک صحابی وہ ایک دوست کو ساتھ لیتے اور بازار کی طرف نکل جاتے، معمول کے مطابق وہ روزانہ ایسا کرتے رہے۔ جب کچھ روز گزرے نا تو وہ جو ساتھی صحابی تھے وہ عرض کرنے لگے کہ یار آپ کچھ سودا تو خریدتے نہیں ہیں، ایسے خواہ مخواہ آپ مجھے بھی لے جاتے ہیں، اپنا وقت بھی گزارتے ہو، میرا بھی گزارتے ہو، تو میں نے نہیں جانا۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ تمہیں کس نے کہا کہ میں خرید و فروخت کرنے نہیں جاتا؟ کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ ہوتا ہوں، مجھے کس نے کہنا تھا، میں خود نہیں دیکھتا۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ لوگ سامان اشیاء خریدنے جاتے ہیں تو میں نیکیاں خریدنے جاتا ہوں۔ بھائی وہ کیسے؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ بازار میں رش ہوتا ہے، بازار میں ایک کافی بھاری تعداد ہوتی ہے، تو میں جس کو ملتا ہوں اسے کہتا ہوں السلام علیکم، السلام علیکم۔ تو جتنوں سے میں سلام لیتا ہوں نا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اتنی ہی نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات دیکھیں ہمارے اسلاف کا طریقہ، دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی مبارک زندگیوں کا مطالعہ کریں، کس قدر وہ نیکیوں کے حریص ہوا کرتے تھے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے، ایک شخص حاضر ہوا، عرض کرتا ہے السلام علیکم، پھر وہ بیٹھ گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وعلیکم السلام، اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ پھر ایک اور شخص آیا، اس نے آ کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، فرمایا اس کے لیے 20 نیکیاں ہیں۔ اور پھر تیسرا شخص آیا، وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو جواباً وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسے فرمایا گیا، اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ حضرات اسلام کی بہت پیاری سنت ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معنی کیا ہے؟ کہ تم پر سلامتی ہو، اللہ تمہیں سلامت رکھے، ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی تم پر رحمتیں ہوں، وبرکاتہ، اور اللہ تمہیں برکتیں عطا فرمائے۔ اور ایک لفظ ومغفرتہ، یہ بھی روایت میں ملتا ہے کہ ایک چوتھا شخص آیا، اس نے یہ الفاظ کہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے لیے 40 نیکیاں ہیں۔
حضرات اسلام کی یہ بڑی پیاری سنت ہے، اس کو اپنائیں۔ ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کرتا ہے حضور میں بڑا غریب ہوں، مجھے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم جب گھر جاتے ہو نا تو گھر جا کر سب سے پہلے جو کام کرنا ہے نا، گھر والوں کو سلام کہنا ہے، اور سلام کرنے کے بعد میری ذات پر درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ اللہ نے چاہا اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے وسعتیں عطا فرمائے گا، رزق کی فراوانی عطا فرمائے گا۔ اب تھوڑا ہی عرصہ گزرتا ہے، وہ شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ حضور آپ نے جو وظیفہ دیا تھا نا، گھر داخل ہوتے وقت سلام کرنی ہے، اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے، پھر سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرنی ہے، حضور میں معمول میں ایسا کر رہا ہوں، اور اللہ رب ذوالجلال نے میری اتنی مدد کی ہے کہ اب میں اپنے بہن بھائیوں کی بھی مدد کر رہا ہوں۔ حضرات پتہ چلا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ میں تو بڑی برکتیں ہیں، بڑی خیر اللہ نے رکھی ہوئی ہے، بڑا فیضان رکھا ہوا ہے، بڑے فوائد و ثمرات رکھے ہوئے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اسلام کی اس پیاری سنت کو اپنائیں اور نیکیاں کماتے جائیں، برکتیں حاصل کرتے جائیں، فیوز و برکات حاصل کرتے جائیں۔ ہم نے نا اس پیاری سنت کو جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے، اس کی جگہ اور الفاظ بولے جاتے ہیں، ملتے وقت بھی اور رخصت ہوتے وقت بھی اور الفاظ بولے جاتے ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ایک بندہ جب ملتا ہے تو کہتا ہے جی کیا حال ہے، یا جاتے ہوئے اچھا جی، لو پھر چنگا پھر، ان الفاظ کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ سلام لے کر ملاقات کریں، آپ جدا ہوں تو سلام لے کر آپ جدا ہوں، اس میں آپ کے لیے بھی برکتیں ہیں، اور جس کو سلام کیے جو جواب دے رہا ہے اس کے لیے بھی برکتیں ہیں۔ بلکہ ایک فرمان میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ کسی بھائی سے ملتا ہے، سلام لیتا ہے اور اگلا بندہ جواب دیتا ہے، فرمایا دونوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ 100 نیکیاں بانٹتا ہے، سلام میں پہل کرنے والے کے لیے بھی اور سلام کا جواب دینے والے کے لیے بھی، دونوں میں اللہ 100 نیکیاں تقسیم فرما دیتا ہے۔ اور ہمیں صحابہ یاد رکھنا، ان 100 میں سے اللہ 90 نیکیاں 90 نیکیاں اس بندے کے نامہ اعمال میں درج فرماتا ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے، یعنی جو پہلے سلام لیتا ہے۔ کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ کیا ہم اس بات کی پرواہ کرتے ہیں یا ذاتیات میں بٹ گئے؟ میں سلام نہیں لوں گا، میں تو بڑا ہوں، وہ تو مجھ سے چھوٹا ہے۔ یہ شیطانی وسوسات، یہ شیطانی چکروں نے نا ہمیں ان بڑی نعمتوں سے محروم کر دیا، یہ خیر کثیر سے محروم کر دیا۔ آپ دیکھیں نا، رسول پاک فرما رہے ہیں 100 نیکیاں بانٹی جا رہی ہیں، دونوں میں، سلام لینے والے میں بھی، جواب دینے والے میں بھی، لیکن فرمایا 90 نیکیاں اللہ اس خوش نصیب کو عطا فرماتا ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 مسلمان بھائی محبت اخلاص کے ساتھ ملیں، آج یہ محبتیں نہیں رہیں، اخلاص نہیں رہا، ذاتیات آ گئیں، مطلب آ گئے، خدا را ان برائیوں سے بچیں، ان سے دور رہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کریں اور خیر و برکتوں کو جو ہے نا وہ سمیٹیں، ان کو جمع کریں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں 2 مسلمان بھائی اخلاص اور محبت کے ساتھ جب ملتے ہیں نا، سلام لیتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے مقدس کلمات دہراتے ہیں اور پھر میری ذات پر درود پاک پڑھتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ دونوں بھائی جدا بعد میں ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پہلے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرات کتنی پیاری سنت ہے اسلام کی، سلام لینا، آئیں اس پر عمل کریں۔ ابھی آپ نے سماعت کیا کتنا فیضان ہے، کہیں پر فرمایا جا رہا ہے سلام لینے والے کے لیے 10 نیکیاں، کہیں پر
20 نیکیوں کی بشارت ہے، کہیں پر 30 نیکیوں سے اس کے دامن کو بھرا جا رہا ہے، کہیں پر 40 نیکیوں کی بشارت سے اسے مالا مال کیا جا رہا ہے، کہیں پر 100 نیکیوں کا وعدہ کیا جا رہا ہے، اور کہیں پر اس کے لیے خیر و برکت کے دروازے کھولے جا رہے ہیں۔ آئیں نیت کریں، آج کے بعد انشاءاللہ جب بھی ملیں گے، جب بھی جدا ہوں گے، رخصت ہوں گے، آتے جاتے انشاءاللہ ہم اس پیاری سنت پر عمل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔